السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ محترم سامعین، جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ مولانا ابوالعلا مودودی نے اپنی کتاب خلافت و ملوکیت میں خاندان بنو امیہ کے افراد اور خلفاء اور صحابہ کی حتی الامکان مذمت کرنے کی نیت کر لی ہے، فیصلہ کر لیا ہے۔ لہذا چن چن کر کے ایسی روایات تاریخ سے منتخب کرتے ہیں، پیش کرتے ہیں کہ اس سے پہلے کسی نے بھی اس تواتر اور توارث کے ساتھ پیش نہیں کیا ہے۔ خلافت و ملوکیت کی تعریف سے قبل ہندوستان میں عام مسلمانوں کو صحابہ کی مذمت کے اتنے پہلو ذہن نشین نہیں تھے، لیکن بڑے اہتمام سے مولانا مودودی نے بنو امیہ کے خاندان کے خلفاء اور صحابہ کی مذمت کرنے کے پیش نظر تاریخ کی ایسی بدترین شیعی روایات کو منتخب کیا کہ جن کو بیان کرنے کی ہمت کسی خطیب میں، کسی مصنف میں نہیں ہے۔ اور مولانا مودودی نے بالخصوص جو چالاکی کی ہے، جو عیاری کی ہے، وہ یہ کہ مذمت حضرت معاویہ میں اور مذمت حضرت یزید میں اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین میں خاص طور سے ایسی روایات منتخب کی ہیں جو شیعی روایات ہیں، جن کے راوی جو ہیں یا تو سیف بن عمر ہیں یا لوط بن یحییٰ ہیں یا جابر جعفی ہیں، یا پھر ایسی کتابوں کی روایات نقل کی ہیں جن کی سند نہیں معلوم ہے، اسناد جن کے نہیں معلوم ہیں۔ مولانا مودودی نے حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ کی اس تجویز کو یہاں پر نقل کیا ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ذہن میں یزید کی ولی عہدی اور جانشینی کے تصور کو کیسے پیوست کیا جائے۔ لہٰذا انہوں نے پوری کوشش کی، اور اس کوشش میں اور اس کے قبول کرنے میں امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ تمام ریکارڈ توڑ دیے جو آج کے جدید ترین دور میں جو بدترین نیتا ہوتے ہیں، جو کرپٹ اور بھرشٹ ہوتے ہیں، ان نیتاؤں سے بھی بدترین کردار پیش کیا ہے مولانا مودودی نے اپنی پیش کردہ اس روایت کے اندر میں۔ مولانا مودودی نے تاریخ کامل جو ابن اثیر کی مؤلف ہے، مہذب ہے، یعنی علامہ مورخ اسلام ابن اثیر کی تاریخ الکامل سے اس کو نقل کیا ہے، اور اس روایت کی کوئی سند پیش نہیں کی ہے۔ اس میں تمام راویوں کا ایک بھی نام نہیں ہے، بے سند روایت ہے۔ اس کو نقل کر کے اور اس میں بھی آپ نے جو چالاکی کی ہے، جو آپ کی روش ہے بنو امیہ کے خاندان کو بدنام کرنے کے اعتبار سے، وہ یہ ہے کہ موصوف نے اس روایت کے اندر میں کم سے کم 5 یا 4 مقامات پر، تاریخی روایت کی کم سے کم 4 یا 5 مقامات سے ان گندی باتوں کو قلم زد کر دیا ہے، نکال دیا ہے، اس کو لکھا نہیں ہے، اس لیے کہ اگر اس کو نقل کر دیتے تو کوئی بھی یقین نہ کرتا کہ یہ ایسا ممکن ہے، کوئی یقین نہ کرتا کہ صحابی رسول حضرت امیر المومنین امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ اتنے زیادہ بے ایمان اور منافق ہو سکتے ہیں، اتنے زیادہ دنیا دار اور اتنے بھرشٹ اور کرپٹ ہو سکتے ہیں۔ کم سے کم 5 مقامات سے وہ گندی باتیں اس لمبی تاریخی روایات سے مولانا مودودی نے قلم زد کر دی ہیں، انہیں نظر انداز کر دیا ہے، اس کو حیطۂ تحریر میں نہیں لائے ہیں۔ اگر اس کو لے آتے
اب پوری روایت نقل کر دیتے تو اس کے فیک ہونے میں، اس کے جعلی ہونے میں کوئی شک نہ رہتا۔ اس روایت کے اندر میں مولانا مودودی نے یہ دکھانے کی کوشش کی ہے کہ کس طریقے سے مغیرہ بن شعبہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو یزید کی جانشینی اور ان کی ولی عہدی کے لیے آمادہ کرتے ہیں، اور ایک ایسی منظر کشی کرتے ہیں، ایسے حالات پیدا کرتے ہیں کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے بیٹے یزید کو جانشین بنانے کے لیے، اپنا ولی عہد بنانے کے لیے آمادہ ہو جاتے ہیں۔ اس سلسلے میں جو خلافت و ملوکیت میں جو عبارت ہے اس کی تلخیص ہم پیش کرتے ہیں، اس کو اپنے الفاظ میں ہم پیش کرتے ہیں۔ مولانا مودودی فرماتے ہیں اس سلسلے میں کہ اس کی ابتدا مغیرہ بن شعبہ نے کی، یعنی امیر معاویہ کے دل میں یزید کی جانشینی اور ولی عہدی کے تصور کو بٹھانے کی ابتدا، اس کی ابتدا مغیرہ بن شعبہ نے کی جانب سے ہوئی۔ مغیرہ بن شعبہ کو یہ معلوم پڑ گیا تھا کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ ان کو کوفہ کی ولایت سے، کوفہ کی حاکمیت سے یا گورنری سے معزول کرنے والے ہیں، ان کے عہدے سے معزول کرنے والے ہیں۔ لہذا مغیرہ بن شعبہ کوفے سے دمشق پہنچے اور حضرت امیر معاویہ سے ملاقات کرنے کے پیش نظر، اور وہاں پہنچنے کے بعد یزید سے ملے اور کہا کہ اے یزید، اکابر صحابہ یعنی صحابہ کے بڑے لوگ، یعنی بڑی عمر کے صحابہ، وہ اکابر قریش میں سے اکثر اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، پھر نہ معلوم کیوں امیر المومنین حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ تم کو اپنی زندگی میں اپنے بعد اپنا جانشین یا اپنا ولی عہد کیوں نہیں مقرر کر دیتے؟ اس کے بعد یزید جو ہیں اس کا ذکر امیر معاویہ سے کر دیتے ہیں کہ مغیرہ نے مجھ سے یہ بات کہی ہے، اور امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ مغیرہ کو بلا کر پوچھتے ہیں کہ اے مغیرہ، تم نے کیا بات یزید سے کہہ دی؟ ولی عہدی کے بارے میں تم نے ایسی کون سی بات کہہ دی؟ تو مغیرہ بن شعبہ نے کہا کہ اے امیر المومنین، آپ جانتے ہیں کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے بعد مسلمانوں میں تشدد و افتراق اور انتشار و خلفشار اور خون خرابے کا کیسا ماحول گرم ہوا، آپ جانتے ہیں۔ اگر آپ نے اپنی زندگی میں اپنے بیٹے یزید کو اپنا جانشین یا اپنا ولی عہد نہیں بنایا تو آپ کے بعد امت میں ایک بڑا انتشار، بڑا خلفشار پیدا ہونے کا امکان ہے۔ لہذا آپ اپنی زندگی میں اپنے بیٹے یزید کو جو ہے ولی عہد بنائیں یا ان کو اپنا جانشین متعین کر دیں۔ حضرت امیر معاویہ نے کہا کہ اے مغیرہ، اس کام کی تکمیل کی ذمہ داری کون لے گا؟ تو مغیرہ بن شعبہ نے کہا کہ کوفے کو میں سنبھال لوں گا اور بصرہ کو زیاد سنبھال لیں گے، اس کے بعد ملت اسلامیہ کے شہروں میں کوئی مسئلہ باقی نہیں رہے گا۔ مغیرہ بن شعبہ یہ مشورہ دینے کے بعد دمشق سے کوفہ لوٹ آتے ہیں، اور لوٹنے کے بعد 30,000 کی رقم جو ہے 10 مسلمانوں میں تقسیم کی اور کہا کہ تم 10 آدمی جاؤ اور دمشق جاؤ اور امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ امیر المومنین سے ملو اور ان سے کہو کہ وہ یزید کو اپنی زندگی میں اپنا جانشین یا اپنا ولی عہد بنائیں۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ نے یہ ذمہ داری، وفد کو لے جانے کی ذمہ داری اپنے بیٹے موسیٰ کو دی۔ موسیٰ بن مغیرہ جو ہیں اپنے بیٹے کو لے کر، اللہ اکبر، موسیٰ بن مغیرہ بن شعبہ اس وفد کو لے کر روانہ ہوتے ہیں اور امیر معاویہ کے پاس پہنچتے ہیں اور اپنا کام جو ہے مکمل کر دیتے ہیں، یعنی جو خدمت دی گئی تھی اسے پورا کر دیتے ہیں۔
موسیٰ نے جب تمام تفصیلات بیان کر دیں تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، اے موسیٰ، تمہارے باپ نے ان 10 مسلمانوں کا ایمان کتنے پیسے میں، کتنے روپیوں میں خریدا ہے؟ تو موسیٰ بن مغیرہ نے کہا کہ 30,000 روپئے میں خریدا ہے۔ حضرت معاویہ نے کہا کہ تمہارے باپ مغیرہ کی نظروں میں ان 10 مسلمانوں کا ایمان بہت ہلکا ہے۔ روایت یہاں پر ختم ہوئی حضرات۔ تو سامعین، مغیرہ بن شعبہ کی تجویز جو یزید کی ولی عہدی کے لیے امیر معاویہ کے سامنے پیش کی تھی، اس کو اس طریقے سے نقل کیا ہے۔ یہ تو اصل روایت کا حصہ ہے جو مولانا مودودی نے نقل کیا ہے کتاب کے اندر میں، لیکن کم سے کم 5 یا 6 مقامات ایسے ہیں کہ اگر اس کو قلم زد نہیں کرتے، اس کو ہٹاتے نہیں یا اس کو چھپاتے نہیں، تو کوئی بھی مسلمان اس پر یقین نہ کرتا، نہ کوئی محدث، نہ کوئی مورخ، نہ کوئی مؤلف، نہ کوئی خطیب اس کو بیان کرنے کی ہمت نہ کرتا۔ لیکن مولانا مودودی نے جان بوجھ کر کے اس تاریخی روایات کے ان حصوں کو قلم زد کر دیا، نظر انداز کر دیا، جو اتنے جعلی اور اتنے فیک تھے کہ کوئی یقین نہ کرتا۔ اب ہم از اول تا آخر اس روایت میں ویسے جو روایت پیش کی ہے، کاٹ چھانٹ کرنے کے بعد جو حصہ بچتا ہے، اس میں بھی شیعیت اور مذمت صحابہ کے بے شمار پہلو نکلتے ہیں۔ یہ ایک اور بات ہے کہ اس کا زہریلا پن، اس کی سمیت جو ہے کم ہے، لیکن جو موجودہ روایت جو کتاب میں پیش کی ہے، اس میں بھی توہین صحابہ کا پہلو نکلتا ہے، بے شمار پہلو نکلتے ہیں، جس پر ہم انشاءاللہ آپ سے خطاب کریں گے انشاءاللہ۔ لیکن جن مقامات کو مولانا مودودی نے قلم زد کر دیا ہے، جن کو نقل نہیں کیا ہے، وہاں پر ہم اس کو اجاگر کریں گے آپ کے سامنے اور بتائیں گے کہ اس کو نقل نہ کرنے میں کیا حکمت پوشیدہ تھی مولانا مودودی کے سطح ذہن میں۔ آپ سوچئے اس بات کو کہ مغیرہ بن شعبہ کو امیر معاویہ معزول کرنا چاہتے تھے، ان کے عہدے سے، کوفہ کی گورنری کے عہدے سے امیر معاویہ مغیرہ بن شعبہ کو معزول کرنا چاہتے تھے، اور اس کی خبر ان کو لگ گئی تھی کہ میں معزول ہونے والا ہوں، لہٰذا امیر معاویہ کو بطور رشوت یہ مشورہ ولی عہدی یزید پیش کرتے ہیں۔ یعنی چالاکی کے ساتھ میں، عیاری مکاری کے ساتھ میں، چاپلوسی کے پیش نظر اتنا لمبا سفر کیا کوفہ سے دمشق، اور وہاں جا کر سیدھا امیر معاویہ سے نہیں ملتے ہیں بلکہ یزید سے ملتے ہیں اور کہتے ہیں بیٹا اکابر صحابہ، یعنی میں اتنی بات کو وضاحت کرتا ہوں، اس میں ایک بات معلوم پڑتی ہے کہ مغیرہ بن شعبہ کتنے دنیا دار اور جاہ و منصب کے طلبگار تھے، اور اپنے منصب کی بحالی اور اپنے عہدے کی بقا ان کو کتنی محمود تھی۔ یہ جاننے کے بعد کہ معاویہ ان کو معزول کرنے والے ہیں، انہوں نے یزید کی ولی عہدی کے مشورے کو بطور رشوت پیش کیا امیر معاویہ کو کہ یزید کی تعریف کر دو، یزید کو خلافت کے، اس کے دل میں خلافت کی طلب پیدا کر دو، خلافت کی طلب کا بیج پیدا کر دو، تاکہ امیر معاویہ اس احسان تلے دب جائیں کہ میرے بیٹے کے لیے، ولی عہدی کے لیے اور جانشینی کے لیے یہ زور دے رہے ہیں۔ اور وہی ہوا۔ یہ بات سچ نہیں ہے، یہ تمام واقعات سچے نہیں ہیں ناظرین، یہ تمام شیعی روایت ہے اور یہ مکذوبہ اور فیک جعلی روایت ہے، لیکن جو جعلی روایت کہہ رہی ہے اس اعتبار سے ہمارا خطاب ہے۔ اور وہی ہوا، مغیرہ بن شعبہ کا عہدہ جو ہے باقی رہا۔ جو چال چلی تھی مغیرہ نے، یعنی ولی عہدی یزید کو بطور رشوت معاویہ کے سامنے پیش کیا، اور معاویہ نے اپنا ارادہ جو ہے بدل دیا۔ جو آدمی مغیرہ بن شعبہ ان کے بیٹے کو ان کے بعد خلیفہ تسلیم کر رہا ہے، اس کی مہم کو جاری کرنے والا ہے، اسے معاویہ کیسے معزول کر سکتے ہیں؟ اس کے بعد مولانا مودودی نے ایک جملہ نقل کیا ہے، اور اس کے بعد کچھ اور باتیں بھی ہیں جن کو نقل نہیں کیا ہے۔ اگر نقل کر دیتے تو اس تاریخی روایت کا شیعی
اور جعلی ہونا، سبائی ہونا ظاہر ہو جاتا، کوئی پڑھنے والا یقین نہ کرتا۔ لہٰذا اس روایت کے اگلے حصے کو انہوں نے قلم زد کر دیا، اس کو لکھا نہیں۔ ہم بیان کر رہے ہیں کہ کیا قلم زد کر دیا۔ جہاں مغیرہ نے یہ کہا کہ یزید اکابر صحابہ اور اکابر قریش دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، اس کے آگے جو ہے ہم بیان کرتے ہیں، جس کو مولانا مودودی نے قلم زد کر دیا ہے، لکھا نہیں ہے، اس کے جعلی اور فیک ہونے کی بنیاد پر۔ آگے ہے کہ اور ان کی اولاد باقی رہ گئی ہے، یعنی اکابر صحابہ اور قریش کے اکابر لوگ جو ہیں، اکثر بڑے لوگ انتقال کر چکے ہیں، ان کی اولاد زندہ ہے، اور ان کی اولاد میں کوئی بھی تمہارا مقابلہ کرنے کی صلاحیت کا حامل نہیں ہے، کسی میں بھی تمہارے برابر لیاقت و استعداد اور صلاحیت موجود نہیں ہے۔ اور تم افضلیت میں، یعنی فضل و کمال میں، اور رائے کی مضبوطی میں، اور سیاست اور تدبیر میں، حکمت میں اور حاکمیت میں، اور علم حدیث میں تم سب پر غالب اور سب پر فائق ہو، کوئی بھی صحابی کا بیٹا تمہارے مقابلے میں فائق اور لائق نہیں ہے۔ یہ بھی کہا مغیرہ بن شعبہ نے یزید سے۔ اس کے آگے اور کچھ کہا، لیکن اس کو ہم بعد میں بیان کریں گے۔ اتنی بات کی وضاحت کرتے ہیں کہ جو بات، یہ لمبی بات جو ہے قلم زد کر دی، اس کو بیان نہیں کیا۔ کیوں نہیں بیان کیا؟ یہ کیوں بیان کیا اتنا کہ اکابر صحابہ و اکابر قریش میں اکثر بڑے لوگ جو ہیں انتقال کر چکے ہیں، یہ تو نقل کر دیا، لیکن اس کے بعد کا جو حصہ ہے، حالانکہ یہ بھی غلط ہے، یہ بھی غلط ہے جو جتنا نقل کیا ہے، ہم بتاتے ہیں آپ کو، اس لیے کہ جس وقت کا یہ واقعہ ہے، خود مولانا مودودی کی کتاب خلافت و ملوکیت کے اندر یہ نقل ہے کہ اس کے 5 سال کے بعد بھی بڑے بڑے صحابہ حیات تھے، اور صحابہ کی اولاد بھی حیات تھی، قریش کے بڑے بڑے لوگ حیات تھے، اور تابعین کے تو اکثر ہی بڑا طبقہ جو ہے زندہ تھا، تقریباً 90% تابعین حیات تھے۔ لیکن مولانا مودودی نے اتنا جھوٹ جو ہے پلا دیا قوم کو کہ اکابر صحابہ اور اکابر قریش اکثر انتقال کر چکے ہیں، نہیں کر چکے ہیں۔ خود اسی کتاب میں ہے کہ اس واقعے کے 5 سال کے بعد میں بڑے بڑے صحابہ کا موجود ہونا اور اولاد صحابہ کا موجود ہونا خود مولانا مودودی نے شاید 175 پیج پر جو ہے نقل کیا ہے۔ آپ سوچئے کہ یزید کے مقابلے میں حضرت حسین حیات تھے، حضرت عبداللہ بن عمر، عبداللہ بن عباس، عبداللہ بن زبیر، یہ لوگ موجود تھے، اور بھی صحابہ موجود تھے۔ کیا آپ یقین کر سکتے ہیں کہ حضرت یزید کے مد مقابل حضرت حسین، عبداللہ بن عمر، عبداللہ بن زبیر اور عبداللہ بن عباس یہ کمتر لوگ ہیں؟ مغیرہ کیا کہتے ہیں کہ بیٹا، اولاد صحابہ میں جو لوگ زندہ ہیں تم سب پر فائق ہو، تم سب سے زیادہ قابل اور باصلاحیت ہو، کوئی وہ لوگ تمہارا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ بتائیے آپ، یہ 4 نام جو ہیں، حضرت حسین، عبداللہ بن عباس، عبداللہ بن عمر اور عبداللہ بن زبیر، یہ چاروں جو ہیں کم سے کم علم و حکمت میں، تدبر میں، تفکر میں، تقوی میں، پرہیزگاری میں، منصب میں، مقام میں اور حیثیت میں یزید پر فائق تھے۔ تو اگر مولانا مودودی اس جملے کو لکھ دیتے جو میں اس وقت بیان کر رہا ہوں، تو لوگ تعجب کرتے کہ ارے مغیرہ بن شعبہ حسین، عبداللہ بن عمر، عبداللہ بن عباس اور ابن زبیر کے مد مقابل یزید کو لائق اور فائق ثابت کر رہے ہیں، کوئی نہیں مانتا۔ اور پھر کس کس چیز میں؟ افضلیت میں، رائے کی مضبوطی میں، سنت کے علم میں اور سیاست کی مضبوطی میں۔ چلیے ہم یہ مان لیتے ہیں کہ یزید میں سیاست موجود تھی اور ان چاروں میں سے کافی مقابلہ کر سکتے تھے وہ، لیکن ان 4 بڑی بڑی خصوصیات کو لے کر کے یزید جو ہے ان چاروں سے کمتر تھے، یہ چاروں برتر تھے۔ اگر یہ بات مغیرہ بن شعبہ کی مودودی
نقل کر دیتے، پبلک مانتی نہیں، لوگ یقین نہیں کرتے، اور اس روایت کا جعلی اور فیک ہونا ثابت ہو جاتا۔ لہٰذا مولانا مودودی نے اتنا تو لکھ دیا کتاب میں کہ بیٹا یزید، اکابر صحابہ و اکابر قریش میں اکثر لوگوں کا انتقال ہو چکا ہے، یہ تو لکھ دیا، لیکن یہ نہیں لکھا جو میں نے اس وقت بیان کر کے جس کی تردید کر دی کہ سب زندہ تھے، سب لائق اور فائق تھے۔ یہ ہے وہ حکمت اور یہ ہے وہ چالاکی۔ مولانا مودودی جو ہے جس طریقے سے ایک آدمی جو ہے سیب لیتا ہے اور سیب کاٹتا ہے تو سیب کے اندر جو لال حصہ ہوتا ہے تھوڑا تھوڑا متاثر ہو جاتا ہے، سڑ جاتا ہے، تو کھانے والا کیا کرتا ہے؟ گندے گندے حصے کو نکال لیتا ہے، لال لال حصے کو، اور اچھے سیب کو کھاتا ہے۔ تو مولانا مودودی نے بالکل ویسے ہی اس روایت کے قابل اعتراض اور ناقابل یقین اور ساقط الاعتبار حصوں کو نکال دیا تاکہ عوام اس کو ہضم کر سکیں، عوام کی ثواب دید میں وہ روایت جو ہے بیٹھ سکے، لوگ یقین کر سکیں، اس لیے اس جھوٹے اور جعلی اور فیک حصے کو قلم زد کر دیا۔ ایک اور بات جو ہے نہیں لکھی مولانا مودودی نے، جس کو نقل نہیں کیا ہے، وہ آگے کا حصہ یہ ہے۔ اس کے بعد یہ بھی کہا، یزید نے کہا، اے مغیرہ، کیا لوگ عرب کے لوگ جو ہیں مجھے اپنا خلیفہ تسلیم کر لیں گے؟ مجھے میرے باپ معاویہ بن سفیان، ابی سفیان رضی اللہ تعالی عنہ کا ولی عہد تسلیم کر لیں گے؟ آپ سوچو کہ حضرت مغیرہ بن شعبہ نے 4 بڑی بڑی خصوصیات کا ذکر کیا تھا کہ علم و فضل کی فضیلت میں، افضلیت میں، رائے کی مضبوطی میں، علم حدیث میں، علم دین میں اور سیاست میں کوئی بھی صحابی یا کوئی بھی صحابی کا بیٹا جو ہے یا کوئی بھی قریش کا بیٹا جو ہے یا قریش تمہارا مقابلہ نہیں کر سکتا ہے۔ تم سب پر لائق اور سب پر فائق ہو، سب پر تم مقدم ہو۔ اتنا سننے کے بعد یزید یہ جملہ کیسے بول سکتے ہیں جب مغیرہ بن شعبہ صحابی رسول یزید سے اتنی بڑی بات کہہ رہے ہیں، ان کی لیاقت کے بارے میں، ان کی استعداد کے بارے میں، ان کی قابلیت و صلاحیت کے بارے میں، تو یزید یہ جملہ کیسے بولیں گے کہ کیا لوگ مجھے تسلیم کر لیں گے؟ ارے جب یزید کے سامنے ایک صحابی اتنی بڑی بڑی باتوں میں یزید کو تمام لوگوں پر فائق قرار دے رہا ہے تو یزید کا یہ جملہ جو ہے بے معنی ہو کر رہ جاتا ہے۔ تو ناظرین اور قارئین جو ہیں پڑھنے والے اس بات پر یقین نہ کرتے کہ یزید یہ بے معنی جملہ بولے گا، اس لیے مولانا مودودی نے اس کو قلم زد کر دیا، اس کو بیان نہیں کیا۔ اس کے بعد کا حصہ بیان کرتے ہیں۔ اب جو اصل کتاب میں جو روایت موجود ہے اس کی ہم تنقید کرتے ہیں۔ اتنے حصے کو ہم بیان کر چکے۔ آگے ہے کہ یزید نے اس بات کا ذکر جس پر میں نے ابھی تبصرہ کیا ہے، اس کا ذکر جو ہے معاویہ سے کر دیا کہ اے امیر المومنین، اے میرے والد گرامی، مغیرہ نے مجھ سے ایک عجیب بات کہی ہے، اور وہ بات کو نقل کر دیا کہ مجھے ولی عہد بنائیں آپ۔ تو امیر معاویہ نے کہا مغیرہ سے کہ مغیرہ، تم نے یہ بات کیا بات کہہ دی تم نے میرے بیٹے سے؟ کہا کہ شیخ، جو میں نے کہی ہے وہ یہ ہے کہ کہ عثمان غنی کے قتل کے بعد مسلمانوں میں انتشار و خلفشار پیدا ہوا، خوریزی پیدا ہوئی، اور پوری ملت جو ہے متفرق ہو گئی اور 2 دھڑوں میں تقسیم ہو گئی، فتنے کی آندھیاں چلیں۔ کہیں آپ کو کچھ اگر ہو گیا تو آپ کے بعد ملت میں پھر سے خون نہ بہے، انتشار پیدا نہ ہو، لہذا بہتر یہ ہے کہ آپ جو ہیں یزید کو اپنا ولی عہد بنائیں۔ ٹھیک ہے، اس بات میں کوئی اعتراض والی بات نہیں ہے، ایک مشورہ تھا۔ یہ اور بات ہے کہ مغیرہ بن شعبہ نے یہ مشورہ جو ہے امیر معاویہ کو بطور رشوت پیش کیا تھا۔ مغیرہ جانتے تھے کہ امیر معاویہ ان کو گورنری سے معزول کرنے والے ہیں کوفہ کی، لہذا رشوت کے طور پر ولی عہدی یزید کا ایک ڈوز دیا تاکہ وہ ان کو ان کے عہدے سے معزول نہ کریں۔ یہ کہنے کے بعد تاریخ میں جو لکھا ہے مولانا مودودی نے کہ مغیرہ جو ہیں دمشق سے کوفہ چلے جاتے ہیں، اور وہاں جانے کے بعد جو ہے 10 مسلمانوں کو
30,000 کی رقم دینے کے بعد میں کہتے ہیں کہ تم جاؤ، اور تم جانے کے بعد امیر معاویہ سے یہ کہو کہ وہ یزید کو اپنی زندگی میں اپنا ولی عہد، اپنا جانشین، اپنا اترادھیکاری جو ہے منتخب کر لیں۔ جب یہ پہنچے موسیٰ بن مغیرہ وفد کو لے کر کے، تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے موسیٰ بن مغیرہ سے یہ پوری بات سننے کے بعد کہا، کنارے میں لے گئے اور کہا کہ اے موسیٰ، تمہارے باپ نے ان 10 مسلمانوں کا ایمان کتنے رقم میں خریدا ہے، کتنے میں خریدا ہے، کیا قیمت لگائی ہے؟ تو موسیٰ بن مغیرہ نے کہا 30,000۔ حضرات، اس روایت کے جعلی ہونے میں، اس کے فیک ہونے میں، اس کے شیعی ہونے میں، اس کے وضعی ہونے میں کون شک کر سکتا ہے؟ موسیٰ بن مغیرہ کیا اپنے باپ کی چغلی کر سکتے ہیں؟ کیا اپنے باپ کے راز سربستہ کو فاش کر سکتے ہیں؟ کیا چغلی کر سکتے ہیں؟ یقیناً موسیٰ، حضرت مغیرہ بن شعبہ نے یہ بات جو بتائی تھی موسیٰ کو، یہ بات رازداری والی تھی، لیکن بیٹے نے باپ کے راز کو فاش کر دیا۔ کن کے سامنے؟ پورا کھیل بگڑ جاتا اگر امیر معاویہ جو ہیں غصہ ہو جاتے یا غیظ و غضب میں آ جاتے۔ تو موسیٰ بن مغیرہ جو ہیں یہاں غدار ثابت ہو رہے ہیں، یعنی صحابی رسول مغیرہ بن شعبہ کے بیٹے موسیٰ اتنے زیادہ غیر مدبر ہیں، اتنے زیادہ نادان ہیں کہ اپنے باپ کی چغلی کر دی اور راز کو فاش کر دیا۔ اور امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ بات جاننے کے بعد برا نہیں لگا۔ امیر معاویہ کو جب یہ معلوم پڑا کہ مغیرہ بن شعبہ نے 10 مسلمانوں کو 30,000 کی رقم دی ہے بطور رشوت، تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ فرض تھا، اگر یہ روایت سچی ہوتی، کہ وہ غصے میں آ جاتے، غیظ و غضب میں آ جاتے اور ان کو واپس کر دیتے اور ان کو قید کر دیتے کہ تم نے بے ایمانی کی ہے، تم نے جھوٹ بولا ہے، تم نے یزید کی ولی عہدی کا جو مشورہ دیا ہے یہ بطور رشوت پیش کیا ہے۔ اور یقیناً کوفہ میں، بصرہ میں، ملک شام میں، مکے میں، مدینے میں، مصر میں میرے حق میں ماحول بالکل نہیں ہے، میرے حق میں یزید کی ولی عہدی کے لیے تم جھوٹ بولتے ہو۔ یہ تم نے جو وفد بھیجا ہے کوفے سے، یہ جعلی اور فیک وفد ہے۔ لیکن امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اسے تسلیم کر لیا، یہ جاننے کے باوجود بھی کہ مغیرہ بن شعبہ نے جھوٹ بولا ہے کہ کوفہ میں، بصرہ میں آپ کے لیے ماحول سازگار ہے۔ یہ برا نہیں مانے، نہ غصہ آیا، جان بھی گئے۔ اب موسیٰ نے بیان بھی کر دیا کہ 30,000 کی رقم دے کر کے یہ 10 مسلمان یہاں روانہ کیے ہیں۔ امیر معاویہ برا نہیں مانے، نہ غیظ و غضب میں آئے۔ یہ تمام باتیں بتاتی ہیں کہ حضرت معاویہ جو ہیں وہ دنیا دار، جاہ پرست، منصب پرست جو ہیں خلیفۃ المسلمین تھے، اور وہ خود بھی اس جال سازی میں شامل تھے، اس سازش میں وہ خود شامل تھے۔ وہ خود چاہتے تھے کہ یزید کو ولی عہد بنا دیا جائے۔ یقیناً آپ نے ولی عہد نامزد کر دیا، لیکن اس مغیرہ بن شعبہ کی اس تجویز کے بعد نہیں۔ یہ جعلی اور فیک روایت ہے، اور اس میں ایسے بے شمار پہلو ہیں۔ ابھی ہم اگر اور چاہیں تو اور بھی باتیں نکل سکتی ہیں۔ اس کے بعد تو ایک ایسی بات ہے جس سے حضرت مغیرہ بن شعبہ کا منافق ہونا ثابت ہو جاتا ہے، جس کو مولانا مودودی نے اپنی اس روایت میں نقل نہیں کیا۔ جہاں پر وہ روایت ختم ہوئی ہے اس کے بعد یہ بھی ہے، تاریخی روایت میں یہ بھی ہے کہ مغیرہ بن شعبہ اپنے ہم نشینوں میں جب پہنچے دمشق سے کوفہ تو کیا کہا؟ اللہ اکبر! ایک ایسی بات کہی جو ایک یہودی کر سکتا ہے، عبداللہ بن سبا کر سکتا ہے، مالک اشتر کر سکتا ہے۔ انہوں نے کیا کہا کہ اے لوگو، اے میرے ہم نشینوں، میں نے یزید کی ولی عہدی کا تصور پیش کر کے معاویہ کو ایک ایسی گمراہی میں مبتلا کر دیا ہے۔ پھر سنیے کہ میں نے یزید کو جانشین اور ولی عہد بنانے کے مشورے کے تحت معاویہ کو ایسی گمراہی میں مبتلا کر دیا ہے کہ اب ملت اسلامیہ دنیا میں قیامت تک جو ہے متحد نہیں ہو پائے گی۔ قیامت تک امت مسلمہ میں افتراق باقی رہے گا،
کبھی متحد الخیال نہیں ہو پائے گی۔ یعنی مغیرہ بن شعبہ جو ہیں اتنے بڑے منافق تھے کہ صرف کوفہ کی حاکمیت کی بحالی کے لیے، اپنے عہدے کی بقا کے لیے، اپنے منصب کی سالمیت کے لیے، اتنے سے فائدے کے لیے حضرت معاویہ کو اتنا غلط تصور دے کر کے آئے تھے کہ جس کی بنیاد پر اس ملت میں، اسلام کی ملت میں، ملت اسلامیہ میں قیامت تک اتحاد ممکن نہ ہو پائے گا۔ کیا ایک مسلمان صحابی رسول ایسا مشورہ دے سکتا ہے، ایسی چال چل سکتا ہے؟ کیا یہ صحابی رسول اپنے ہم نشینوں میں امیر المومنین کے بارے میں ایسی بات کہہ سکتا ہے؟ اور کیا وہ ملت اسلامیہ کو تشدد و افتراق میں مبتلا کر سکتا ہے؟ اور مبتلا کرنے کے بعد بھی اتنے گندے راز کو اپنے ہم نشینوں میں فاش کر سکتا ہے؟ اور امیر معاویہ اس بات کو جاننے کے باوجود بھی کہ مغیرہ بن شعبہ نے دھوکہ دیا ہے، کیا یہ اس بات کو تسلیم کر سکتے تھے؟ یہ تمام باتیں بتلاتی ہیں کہ مولانا مودودی جو ہیں وہ شیعی اور جعلی روایات کو جان بوجھ کر کے مذمت صحابہ میں چن چن کر پیش کرتے ہیں تاکہ ان کا مقام جو ہے، آپ یہ دیکھیے کہ مولانا مودودی اور شیعی علماء اور محمد علی انجینئر اور مرزا اسحاق جھالوی، یہ چاروں لوگ جو ہیں اور تمام شیعہ لوگ جو ہیں ان تمام باتوں میں مشترک ہیں۔ جو باتیں شیعہ مانتے ہیں اور جو باتیں مرزا محمد علی انجینئر مانتا ہے اور ان کے استاذ اسحاق جھالوی مانتے ہیں، مولانا مودودی بھی اس کو مانتے ہیں۔ ایسی کوئی بات نہیں الا ماشاء اللہ کہ جس میں مودودی جو ہیں شیعوں کے ساتھ نہ ہوں۔ تو مولانا مودودی نے حضرت امیر معاویہ کے بیٹے یزید کی ولی عہدی کو ظلم ثابت کرنے کے لیے اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جاہ پرستی اور مغیرہ بن شعبہ کی دنیا داری، ان باتوں کو اتنا ہائی لائٹ کیا ہے۔ کیا کوئی مسلمان مصنف، کیا کوئی مسلمان مجتہد، کیا کوئی خادم اسلام ایسی بدترین روایات پیش کر سکتا ہے؟ کیا صحابہ کرام جو دین کے خادم تھے، اللہ کے رسول کے دین کی اقامت کرنے والے تھے اور اللہ کے دین کو دنیا میں عام کرنے والے تھے اور نبی پر ایمان لانے والے تھے، کیا یہ لوگ اتنے جعلی تھے؟ اللہ کے رسول نے امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو کاتب وحی بنایا تھا، ان کے واسطے دعائیں کی تھیں، اے اللہ معاویہ کو ہادی اور مہدی بنا۔ کیا اللہ کے رسول کی دعا کا یہی اثر تھا کہ امیر معاویہ اتنے بڑے دنیا دار بن گئے؟ ایسا ہرگز نہیں۔ لیکن یہ مودودی جو ہیں ہر مقام پر جو ہیں خاندان بنو امیہ کو، امیر معاویہ کو، عثمان غنی کو، فاروق اعظم کو اور عمرو بن عاص کو بدنام کرنے کے لیے جان بوجھ کر کے ایسی جعلی اور فیک روایات پیش کرتے ہیں۔ ہم تمام ناظرین سے، شاہدین سے گزارش کرتے ہیں کہ وہ خلافت والملوکیت جو کتاب ہے اس کا بائیکاٹ کریں، اس سے دستبردار ہو جائیں اور صحابہ کرام کے بارے میں اپنے دل میں جو خلش ہے، جو کسک ہے، اسے ختم کر دیں اور ان بدعتی تنظیموں سے بالکل دور رہیں جو صحابہ کرام کے منصب کو پہچانتے نہیں یا جانتے تو ہیں لیکن جان بوجھ کر کے صحابہ دشمنی کا مظاہرہ کرتے ہیں اور ملت کو گمراہ کرتے ہیں۔ حضرات، ہم تمام ناظرین سے گزارش کرتے ہیں کہ وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اس کو شیئر کریں۔